حضرت واسم صلی اللہ کے بارے میں بتائیں کہ لوگ کس طرح اٹریکٹ ہوئے. اس دور میں جتنا طاقتور علماء حضرات کو ہونا چاہیے تھا اتنے وہ رہے نہیں. اب وہ بچوں کو جہاں پہ انگریزی سے وہ نکل نہیں سک رہے ہیں یا اردو بمشکل پڑھتے ہیں تو ان حالات میں آپ بچوں کو کم از کم لینگویج تو وہ والی دے دیں. ان کے دل و دماغ کے اندر سے ہی جو ہے نا وہ بت توڑے جائیں اور ان کے اندر جو ہے نا اللہ کے نور کا جلوہ ہے کسی طرح سے. سرکار والا صاحب کے حلیے کے اوپر بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں, میرے بھی حلیے پہ بات کرتے ہیں, داڑھی نہیں رکھی ہوئی, یہ نہیں رکھا. تو اگر ایک چیز کو صرف فوکس کر لینا کہ جی بس یہی ہے تو پھر تو یہ مکمل بات آپ تک نہیں پہنچی ہوئی. دکھانے کے لیے میں نے نہیں داڑھی رکھنی, مجھے نہیں ضرورت کسی کو دکھانے کی. مجھے اگر کوئی چیز دکھانی ہے تو مجھے یا اپنے رب کو دکھانی ہے یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے رکھنی ہے. اچھا کاشف بھائی, ہم نے دیکھا کہ جناب حضرت واسف رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج, ان کا ظاہری اپیرنس بہت ڈفرینٹ عام صوفی سے, یعنی کہ ہمارا ذہن میں جو صوفی کا عکس ہے اس سے مختلف ہے. جناب اقبال کا دیکھتے ہیں, علامہ اقبال میں شاعر مشرق ہیں, ان کا بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو صوفی ہیں, اتنے بڑے عاشق رسول ہیں, لیکن ظاہری اپیرنس سے ہم جج نہیں کر پاتے نا. تو ایک یہ صوفی ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ حضرت واسم صلی اللہ کے بارے میں بتائیں کہ لوگ کس طرح اٹریکٹ ہوئے, کیسے لوگ, آپ نے کیونکہ احوال دیکھا ہے بطور بیٹا بھی اور مجالس دیکھی, آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں واسف سرکار کے جو پڑھنے والے لوگ ہیں یا جو اس دور میں بھی آتے رہے ہیں, وہ لوگ سب بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دور میں جتنا طاقتور علماء حضرات کو ہونا چاہیے تھا اتنے وہ رہے نہیں مساجد کے اعتبار سے. کچھ عالم ہیں الحمدللہ جید ہیں, بڑے فیض یاب ہیں, فیض یافتہ ہیں اور فیض رساں ہیں, لیکن اجتماعی طور پر اگر مساجد کی حالت دیکھی جائے تو یا ایون کہ میں کہوں گا کہ مشائخ کی بھی اگر حالت دیکھ لی جائے تو ان سب میں بھی وہ والی کیٹیگریز اب نظر نہیں آ رہی. میں آپ کو اپنا ذاتی ایک واقعہ بتاتا ہوں, ایک درسگاہ کا نام نہیں میں بتاؤں گا. میں کچھ بچوں کو لے کر تو وہاں چلا گیا کہ آؤ تمہیں دکھائیں دربار کیسے ہوتا ہے اور وہ اس کے ادب کے تقاضے کیسے ہوتے ہیں, یہ کیوں مشہور ہے, یہ دکھایا جائے. وہیں پر ہی ذکر ہوا کہ ان کے جو گدی نشین ہیں اس وقت ان سے بھی ملاقات کی جائے. ٹھیک ٹھیک, ہم چلے گئے. وہ اپنی بیٹھک میں موجود تھے, ان کے آس پاس کوئی 12-14 لوگ بھی موجود تھے ماشاءاللہ, بارش تسبیحیں پکڑی ہوئی سارے اور بڑے خوبصورت انداز میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا جی ہم لوگ لاہور سے آئے ہیں, بچے ہیں ساتھ میں, آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا سوال کرنا چاہ رہے ہو؟ میں کہا جی سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھہر جاؤ, مولوی صاحب نے پھڑ کے لے آؤ. اب وہ 2 صاحب اندر گئے اور مولوی صاحب کو اٹھا کر لے کے آئے. وہ چل نہیں سکتے تھے. لا کے مولوی صاحب کو میرے سامنے بٹھا دیا. پتر پنجابی سمجھ لینا؟ میں کہ جی سمجھ لینا. اچھا ہوں دس کی تو پوچھ لیں. اچھا وہ ایک وہاں پہ گفتگو کا آغاز ہوا, پنجابی میں ہوا. اب ایک گھنٹے کی نشست رہی تقریباً, سوال و جواب کی, اور بڑی کیفیت والی بھی رہی, اچھی تھی. لیکن آج کل کے بچے تو پنجابی اس طرح سے سمجھ بھی نہیں رہے ہیں, انگریزی ٹائپ کے بچے آ رہے ہیں. ہاں جی, دور جدید ہو رہا ہے, ان کی زبان میں ان کو کس نے بات کرنی ہے؟ اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا جب تک تم ایک سشتہ اردو نہیں میں بات کرو گے تب تک تو تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی بات, ہے نا جی. کہ ان کو کون سمجھائے کہ جناب زندہ درگورے کنجے لحد کیا ہوتا ہے, کہ او بابا کیا کہہ رہی ہے, خدا کا نام ہے, کو آسان سی ہماری زبان میں بات کریں, یہ کون سی آپ نے لینگویج بول دی ہے. تو اب کیا کریں, ہمارا سارا تصوف اسی لینگویج میں ہی چل رہا ہے یا فارسی میں چل رہا ہے جی. کشتگان خنجر تسلیم رہا. اب وہ بچوں کو جہاں پہ انگریزی سے وہ نکل نہیں سک رہے ہیں یا اردو بمشکل پڑھتے ہیں تو ان حالات میں آپ بچوں کو کم از کم لینگویج تو وہ والی دے دیں.
ہاں میں کہتا ہوں کانٹینٹ پرانا رکھیں, بڑا سالڈ ہے وہ, بڑا خوبصورت کانٹینٹ ہے وہ. اسباق پرانے ہوں لیکن کیا کہتے ہیں کتاب نہیں کر لیں, کتاب کر لیں, کینڈی پرانی کر لیں, ریپر نیا کر لیں, ریپر نہیں, اور ضروری بھی ہے اس دور کی. تو یہ لوگ جو آتے ہیں نا, یہ پھر آتے ہیں مجدد لوگ آتے ہیں, اور یہ تجدید کے لیے آتے ہیں. یہ آ کے اس زبان میں اپنی مخلوق سے بات کرتے ہیں, اس علاقے کے لوگوں سے جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے لیے وہ جیسا لباس پرسکرائب کریں اپنے لیے وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. دیکھیں اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اللہ رحمہ کے دور سے سما کا آغاز ہوا, اس لیے ہوا کہ میوزیکل دور تھا, وہ لوگ بھجن سننے چلے, حکمت کے ساتھ لوگوں کو لے کے. تو منشا کیا تھا سارا اس کا؟ منشا یہ تھی کہ سب کو اللہ کے راستے پہ لگایا جائے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ان کے دل و دماغ کے اندر سے ہی جو ہے نا وہ بت توڑے جائیں, اور ان کے اندر جو ہے نا اللہ کے نور کا جلوہ ہے کسی طرح سے. وہ چلتے چلتے پھر منم محو خیال وہ نمی دانم کو جا رفتہ, پھر وہاں سے کہاں کہاں بات چلی گئی اور کیفیات بدلنی شروع ہو گئی, قوالی اپنے رنگ پہ چلی گئی. تو آج جس طرح سے لوگوں کی ضرورت ہے, جس انداز میں وہ سننا چاہ رہے ہیں, ان کو وہ یقین کے ساتھ ایک چیز پہنچائے. سرکار والا صاحب کے حلیے کے اوپر بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں, میرے بھی حلیے پہ بات کرتے ہیں, داڑھی نہیں رکھی ہوئی, یہ نہیں رکھا, لیکن یہ ایک سنت ہے داڑھی. اس کے علاوہ آپ کی 10,000 سنتیں اور بھی ہوں گی, جس میں جھوٹ نہ بولنا, وعدہ قائم رکھنا, نیکی کے راستے پہ چلنا, کسی کی مدد کرنا, دل آزاری نہ کرنا, غیبت نہ کرنا, چوری نہ کرنا, یہ سب آپ کی سنت سے چلتی آ رہی ہے. تو اگر ایک چیز کو صرف فوکس کر لینا کہ جی بس یہی ہے, تو پھر تو یہ مکمل بات آپ تک نہیں پہنچی ہوئی. اچھا, مکمل بات تو پھر پورا پیکج ہے. آپ کا موقف کیا ہے داڑھی کے بارے میں؟ میرا موقف یہ ہے کہ یہ سنت بھی اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. کیا بات ہے, صحیح, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ ایک جو داڑھی کے ساتھ جو ایک امیج بننا شروع ہو جاتا ہے نا مولوی ازم کا, کہ یہ تو کوئی مولویوں کی بات ہی کرے گا, وہ امیج جو ہے نا نوجوانوں کو ابھی تک کلیبریٹ نہیں کر پا رہا ان کے ساتھ. تو یہ تو میرا ذاتی ہے کام کہ میں داڑھی رکھوں, یہ میرا ذاتی ایمان ہے, میری ذاتی خواہش ہے, یہ میری ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. دکھانے کے لیے میں نے نہیں داڑھی رکھنی, مجھے نہیں ضرورت کسی کو دکھانے کی. مجھے اگر کچھ چیز دکھانی ہے تو مجھے یا اپنے رب کو دکھانی ہے, یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے رکھنی ہے, یا پھر مجھے اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا ہے. کاشف بھائی, میں نے دیکھا ہے کہ علماء میں اور صوفیوں میں آپس میں اختلاف ہی رہا ہے, مولویوں میں اور صوفی میں اختلاف رہا ہے. کبھی انہوں نے حضرت اقبال کو کافر کا فتویٰ دے دیا. یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہم نے دیکھا ہے جب سے یہ خانقاہ صوفیزم چل رہا ہے, کہ صوفیوں کا مزاج اور ہے اور مولویوں کا مزاج اور ہے. مزاج اور نہیں ہے, اصل میں دونوں کی تربیت کا تھوڑا سا فرق ہے. مولوی کی جو تربیت ہے نا وہ اپ ٹو دا مارک شریعت اور جو فارمولے ہیں وہ فارمولے سے ہٹتے نہیں ہیں کبھی بھی. صوفی تجدید بھی کرتا ہے, یہ مجدد بھی ہوتے ہیں, یہ لوگوں کی زبان بول جاتے ہیں ان کو قابو کرنے کے لیے.